بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نماز کے اہتمام کرو، پھر نماز کے بعد دیگر تو عبادات، روزہ، حج ہے، زکات، صدقات، خیرات ہے، قرآن کی تلاوت، ذکر اذکار ہے، تو اس بات کا پابند ہے کہ ان عبادات کا اہتمام کرو۔ تیری زندگی نظر آئے، ہاں یہ ہے وہ بندہ جو اللہ کی راہ پہ ہے، یہ ہے وہ بندہ جو اللہ کے دین پر قائم ہے، یہ ہے وہ بندہ جو دین کے ساتھ جڑا ہوا، اللہ کے ساتھ جڑا ہوا، اللہ کے دین کے ساتھ جڑا ہوا، اللہ کی عبادت پہ لگا ہوا۔ یہ نہیں کہ دنیا کے نشے میں مبتلا ہو کے نمازیں بھی کہے، روزے بھی کہے، حج، زکات، دیگر عبادات چلا بھی۔ ایک مومن اور مسلمان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک مومن اور مسلمان وہ اپنے آپ کو پابند کرے، دین کا پابند کرے، قرآن کا پابند کرے، اللہ کی عبادت کرنے والا بن جائے۔ دیکھیں پھر اس کی رحمتیں کیسی آتی ہیں، اس کا فضل کیسا ہوتا ہے، اس کا احسان کیسا ہوتا ہے۔ وہ تو پیار ہی بڑا کرتا ہے، وہ تو اپنے بندے کے ساتھ ہے۔ اس کی ایک صفت آپ سنتے ہیں نا، ودود۔ ودود یہ وہ صفت ہے جو کائنات میں کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ محبت کے مبالغے کا وہ سگا ہے جو محبت اس کائنات میں تمہاری ماں کے پاس بھی وہ محبت نہیں ہے جو محبت اور رب تم سے کرنے والا ہے۔ لیکن کیا ہے جب تم اس کی طرف آؤ، جب تم اس کی عبادت کرنے والے پر آخری بات سنا، گناہ گار میں بھی نے کہا، آپ بھی پڑھیں، ہر بشر کو نے کہا، ہر بشر کو نے کہا، ہم سے کوتاہیاں ہو گئی، سستیاں ہو گئی، لاپرواہیاں، سب کچھ ہو گیا۔ ہم نے عبادات پہ غفلتیں کی، ہم سے نمازوں میں سستیاں ہوئی، ہم سے دینی معاملات میں کمیاں کوتاہیاں ہوئی، ہم سے گناہ ہوئے، ظلم ہوئے، لیکن اللہ کی محبت پہ تو مان جاؤ، وہ کیا کہتے ہیں؟ وَقُلْ يَا عِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ میرے بندے میری رحمت سے مایوس نہ ہو، میں نے تیرے لیے یہ قانون بنا رکھا ہے، اگر تم احساس اپنے دل میں پیدا کر لے، سستی چھوڑنے کا ارادہ کر لے، میری راہ پر آ جائے، میری راہ اختیار کر لے، ارادہ پختہ کر لے، میرے سونے اللہ، میرے ربا، میں اپنی پچھلی زندگی کے سارے گناہوں پہ پریشان ہوں، پشیمان ہوں، نادم ہوں، اللہ سارے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں اور آئندہ زندگی تیرے دین پر چلنے کی پوری کوشش کروں گا، عبادات کا پورا اہتمام کروں گا۔ اللہ میرے معاف کر دے، اللہ میرے معاف کر دے۔ اور اللہ کیا کہتا ہے؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اتنا سا کام تو کر لے، تیری زندگی بھر کے کچھ 100 سال کے بھی گناہ ہوں گے، وہ سارے معاف ہوں گے، وہ سارے معاف ہیں۔ اور شیطان نے کہا تھا اللہ سے، کہنے لگا اے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے، اے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے، تو نے مجھے ان کی وجہ سے جنت سے دکھانا ہے نا، میں انہیں تجھ سے دور کروں گا، میں انہیں تجھ سے دور کروں گا، تیری عزت کی قسم، انہیں گمراہ کر دوں گا، انہیں تجھ سے دور کر دوں گا، تیری عزت کی قسم۔ اللہ نے بھی آگے سے کہا، اس نے عزت کی قسم کھائی، اللہ نے فرمایا عزت کی جلال کی، مجھے قسم ہے اپنی عزت کی اور اپنے جلال کی۔ اس نے قسم کھائی اللہ کی عزت، اللہ نے قسم کھائی عزت کی جلال، تو میری عزت کی قسم کھا کے کہتا ہے میری یہ مخلوق، میرے یہ بندے، انہیں تو آزمائے گا، انہیں تو بھٹکائے گا، انہیں تو بہکائے گا، انہیں تو مجھ سے دور لے کر جائے گا، میں اپنی عزت اور اپنے جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ سب کچھ کر لیں اور اتنے گناہ کر لیں، اتنے گناہوں سے زمین سے لے کر آسمان تک، مشرق سے لے کر مغرب تک کا یہ سارا خرابی کے گناہوں سے بھر دیں اور یہ میری طرف چل کر آ جائیں اور اپنے گناہوں پر ندامت اختیار کر کے معافی مانگ رہے، میں انہیں ان کے سارے گناہ معاف کر دوں گا، میں نے ان کے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ اے بھائی اس کی رحمت تو بڑے باتوں وہ ہمارے طرف پھیلے ہوئے لبیک کہیں، لبیک کہیں اس ذات کی طرف، وَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ وَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو، اللہ کی طرف دوڑو۔
اللہ کے دین کی طرف آؤ، اس کی عبادات کا اہتمام کرو، اس کے دین سے جڑ جاؤ، مسجدوں سے اپنے دلوں کو معلق کر لو، نماز سے اپنے دل کو چھوڑ لو، قرآن سے اپنے تعلق کو چھوڑ لو، اللہ کی محبت سے جڑنے کے لیے جستجو کر لو۔ اللہ تم پر اپنی رحمت میں نجات کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔